وأنتم عاكفون في المساجد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما۔ حاضرین کرام، اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی کے فضل و عنایت اور اس کی مہربانی خاص سے ہم آج رمضان المبارک اس موسم نیکیوں کے موسم بہار، 20ویں بہار پا رہے ہیں اور آج انشاءاللہ العزیز 20 روزوں کی تکمیل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت سے نوازے، بلندی درجات کا باعث بنائے۔ یہ رمضان المبارک کا 2 عشرہ مکمل ہونے والا ہے اور ہم تیسرے عشرے اور آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں کچھ ہی گھنٹوں میں۔ آخری عشرے کی فضیلت تقریباً عاقل و بالغ، ذی شعور، ذی ہوش انسان مسلمان کو تقریباً معلوم ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، اذا دخل العشر ای العشرۃ الاخیرۃ من رمضان، یعنی جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا، یعنی آخری 10 دن کی شروعات ہوتی، تو شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، آپ کی حالت یہ ہوتی کہ آخری کا 10 دن جب شروع ہوتا تو آپ کمر کس لیتے، اس چیز کے لیے، عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، ذکر و اذکار میں مزید آپ مستعد ہو جاتے، تلاوت میں آپ مزید مستعد اور مزید تیار ہو جاتے۔ شد میزرہ، بالکل ہر اعتبار سے، تمام اوقات سے اپنے آپ کو خالی کر لیتے، زیادہ سے زیادہ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا کے لیے، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی عبادت اور اس کے ذکر کے لیے صرف کرتے، اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیتے۔ شد میزرہ، بالکل سخت ہو جاتے عبادت میں، معاملات میں، اذکار میں، تلاوت میں، تسبیحات میں۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت سے صرف اور صرف خود فیضیاب نہیں ہوتے تھے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی تیار کر لیتے تھے کہ اب انتہائی مبارک گھڑی شروع ہونے والی ہے، انتہائی مبارک وقت آنے والا ہے۔ ایسے ایام میں ایسی گھڑی، ایسا وقت ہوتا ہے جس میں رب ذوالجلال والاکرام اگر اس کی عنایت اور اس کے فضل سے جس آدمی کو عطا کر دے، پھر اس آدمی کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور اس رات کی نیکی ایک طرف، یہ اللہ رب العالمین کا انعام اور احسان اور اس کا اکرام ہوتا ہے، یہ اس کا فضل، اس کی عنایت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ خود بھی اس سے مستفید اور فیضیاب ہونے کے لیے کلی طور پر تیار ہو جاتے، بالکل فٹ ہو جاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ احیاء لیلہ، پوری رات آپ جاگتے، پوری رات آپ جاگتے، پوری رات جاگ کر کے آپ کیا کرتے؟ تلاوت کرتے، آپ قیام اللیل کو قدر دراز کرتے، لمبے لمبے قیام کرتے، اسی طریقے سے آپ جو ہے تلاوت کلام اللہ کرتے، استغفار کرتے، دعا مناجات کرتے، یہ ساری چیزوں میں آپ اپنا وقت صرف کرتے اور بالکل تیاری کے ساتھ پہلے سے تیاری کر لیتے، کمر کس لیتے،
شد میزرہ احیا لیلہ، راتوں کو جاگنا، پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اطاعت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت نصیب کی بات ہے اور بہت قسمت کی بات ہے۔ بہت بڑا انعام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جس آدمی کو اس کی توفیق ہو۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اپنی بیویوں کو بھی جمع کرتے کہ نہیں تم لوگ بھی اس کے لیے تیاری کرو، تم لوگ بھی ذکر و عبادت میں، استغفار میں، دعا مناجات میں اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ بالکل وقت کو خالی نہیں دینے جانا، خالی چھوڑنا ہی نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیے، ہم میں سے ہر آدمی رکھے، ہم میں سے ہر آدمی دیکھے کہ وہ معصوم عن الخطا، جن کی کوئی غلطی نہیں، جن کے کوئی خطا نہیں، کوئی مسٹیک نہیں، کوئی گناہ نہیں، ایسی شخصیت اور ایسی عظیم شخصیت، انسان کامل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا برگزیدہ بندہ، اس قدر آپ کی کیفیت یہ ہے، آپ کی حالت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کو پانے کے لیے اور اپنی بیویوں کو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر مستعد کرتے، تیار کرتے کہ بالکل ہر اعتبار سے تیار ہو کر کے اس رات جاگنا ہے، جاگ کر کے تماشا نہیں کرنا ہے، جاگ کر کے جو ہے دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو نہیں لگانا ہے، بلکہ تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں، دعا میں، مناجات میں، استغفار میں۔ لیکن امت مسلمہ کی محرومی یہ ہے کہ ایسے رات، جن راتوں کو خاص دعا کے لیے کرنی چاہیے، جن راتوں کو خاص عبادت کے لیے کرنی چاہیے، جن راتوں کو خاص استغفار کے لیے، تلاوت کے لیے کرنی چاہیے، آدمی جو ہے رات رات اور تقریریں کرتے اور کراتا رہتا ہے اور سنتے اور سناتا رہتا ہے، کب وہ اوقات مبارکہ وہ اچھی گھڑی نکل جاتی ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا۔ یقیناً واضح نصیحت کرنے ایک نیکی ہے، لیکن پورا سال، پورے ایام، پورے دن، اس پورے سال کے سال واضح نصیحت کے لیے پڑھیں، یہ ایک دن ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا، زیادہ سے زیادہ استغفار، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگ لینا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں مول صاحب وقت جو ہے پتہ ہی نہیں چلتا، وقت جو ہے آدمی کہاں کیسے گزارے گا، جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، جس کو تلاوت کرنا نہیں آتا، اللہ والا پڑھنا نہیں آتا، کیا تمہارے اندر دکھ نہیں ہے، تمہارے اندر درد نہیں ہے، تمہیں پریشانی لائق نہیں ہے، تم کوئی فرشتہ ہے، تم کوئی جو اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس کو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر سینے میں درد ہے، تکلیف ہے، موسم خراب ہے، بیماریاں ہیں، وبا ہے، تمہیں ضروریات ہے، تمہاری اولاد ہے، بال ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، ان سارے لوگوں کے لیے تو ضروریات ہے نا، ان کے لیے تو تمہیں مانگنا ہے۔ جب تم دل جمعی کے ساتھ مانگو گے اللہ رب العالمین سے، تو اس کا تمہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم یہ افسوس کرتے رہ جاؤ کہ ابھی تو مجھے اور مانگنا تھا، ابھی تو مجھے یہ مانگنا تھا، لیکن یہ وقت کب ختم ہو گیا، سحری کا وقت آ گیا۔ لیکن سوال ہے کہ ہمارے یہاں دل جمعی نہیں، ہمارے یہاں افہام و تفہیم نہیں، سمجھ نہیں، سوچ نہیں، فکر نہیں، جو ہے اپنی فکر نہیں، اولاد کی فکر نہیں، روزی کی فکر نہیں، بس جیسا آ رہا چلے گا، وقت آئے گا دیکھیں گے۔ یہی ہماری کہانی ہے، یہی ہمارا قصہ ہے۔ اسی لیے ہم کو لگتا ہے کہ خالی جو ہے مزیدار جو ہے مسالے دار ہم تقریریں سنتے رہے رات بھر اور عمل سے ہماری زندگی خالی ہوتے رہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اس لیے تیار کرنا ہے دعا کے لیے۔ آپ کہیں گے مول صاحب ذرا بھی پہلے وقت میں ہو جاتے ہیں، صحیح بات ہے، ہو جانے کی اچھی بات ہے، جماعت میں پڑھ لیجیے، اس کے بعد دعا کیجیے، اس کے بعد استغفار کیجیے، اس کے بعد بھی جب آپ وضو کر کے آتے ہیں پھر آپ جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، کوئی اس کی تحریر نہیں ہے۔ آپ ہمیں وضو کر کے آئے، وضو کے بعد دو رکعت کر کے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ہم وہ کرنا نہیں چاہتے جو نہیں کرنے کا ہے، اس پر ہم زبردستی کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آخری 10 دنوں میں اپنے آپ کو اس قدر تیار رکھنا چاہیے جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو کس چیز کی فکر تھی؟ آپ عبادت نہیں کرتے تھے، آپ جو ہے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، تب بھی جو ہے آپ جنت جاتے تھے، آپ کی تو کوئی خطا ہی نہیں تھی۔ جب کوئی غلطی نہیں ہے تو معافی کس چیز کی؟ کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگو، اس چیز سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، ہماری غلطی ہی نہیں، معافی کاہے کے لیے مانگو گے؟ یہاں زبردستی کرتے رہتے ہیں، نہیں ہماری غلطی نہیں تھا، اس سے کیوں معافی مانگو؟
ارے غلطی نہیں ہے تب بھی اگر آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو آپ چھوٹے نہیں ہوتے، آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ دنیا آپ کو یہ کہے گی کہ دیکھو کس قدر اچھا انسان ہے، کس قدر بھلا انسان ہے، اس بیچارے کی غلطی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی معافی مانگ رہا ہے۔ یہ شرافت کی بات ہے۔ لیکن ہم زبردستی اپنے آپ کو مجرم بناتے رہتے کہ نہیں دنیا ہم معافی مانگ لیں گے تو مجرم کہیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں، مگر استغفار ایک دن میں 70 مرتبہ 100 بار آپ کو ہمارا استغفار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے کہ اللہ مجھے معاف کر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو غلطی کے باوجود بھی استغفار کرے تو اس کا درجہ بلند ہوگا، اس کا مقام اونچا ہوگا، اس کا مقام اونچا ہوگا، اس کی عزت بڑھے گی۔ دوسرا سبب یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آدمی استغفار کر کے، تسبیح و تحلیل کر کے، ذکر اذکار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو یہ شکریہ کم از کم ہم ادا کریں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہم تو دن بھر کوئی غلطی نہیں کرتے، مگر ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہو، ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، جب فرشتہ نہیں ہے تو کب کون سی غلطی ہماری ہو جائے گی ہمیں اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو جب نہیں چل رہا ہے تو اللہ سے دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اے اللہ ہم نے جو غلطی کر دی ہے اور جو نہیں کیا ہے، ان تمام اعمال کے جو ہم نے کام کیا ہے، عمل کیا ہے، ان تمام برے اعمال سے، اور جو کرنے والے ہیں ان تمام برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں۔ یہ رات دعاؤں کی ہے، یہ رات استغفار کی ہے، اور خصوصی دعائیں بھی ثابت ہے۔ تو یہ دعا جو ہے خصوصی دعا ہے، اس دعا کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں ورد کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر کے، راضی ہو کر کے ہمیں معاف کر دے۔ یہ آخری 10 دن میں اعتکاف بھی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعتکاف کی بھی بڑی فضیلت ہے، مگر ایک بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے اعتکاف کو گھر میں بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی کتب احادیث میں یا نصوص شرعیہ سے کہیں بھی جو ہے گھر میں اعتکاف کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا اس بات پر اجماع بھی ہے، قطعی دلیل بھی ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوگا۔ اعتکاف مسجد میں جو آدمی 10 دن کا اعتکاف آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ افضل ترین اعتکاف ہے۔ یوں تو اعتکاف جو ہے سال کے 12 مہینے انسان کبھی بھی کر سکتا ہے۔ اعتکاف کی کوئی جو ہے خاص مدت نہیں ہے، اگر آدمی چاہے تو 1 دن کا بھی کر سکتا ہے، 12 گھنٹے کا، 24 گھنٹے کا بھی کر سکتا ہے، 2 دن کا بھی، 3 دن کا بھی، مگر اصل جو افضل ترین اعتکاف ہے رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایک بار آپ نے اعتکاف رمضان میں چھوڑا تو عید والا جو مہینہ ہے شوال، وہ شوال والے مہینے میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ تو ان تمام احادیث کے خلاصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف سال کے 12 مہینے کبھی بھی آدمی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مزید ہی شرط ہے۔ اعتکاف مشروع عمل ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ پر واجب کر لیتا ہے، یعنی نظر مان لیتا ہے کہ نظر مان لے کہ بھائی میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، یا 10 دن کا کروں گا، 20 دن کا کروں گا، اگر یہ نظر مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس پر واجب اور لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اعتکاف کرے۔ تو بہرحال 10 دن کا اعتکاف مسنون ہے، مستحب ہے، افضل ہے، اور اس کی بڑی فضیلت، چونکہ اعتکاف میں ہوتا کیا ہے کہ دنیا تمام کے جھنجھٹوں سے کٹ کر کے، یکسو ہو کر کے، یہ حجرہ بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حجرہ بنانے کا مطلب ہے کہ اب ان تمام لوگوں سے جو ہے تعلق کٹ، فضول اور لغو باتیں تو بالکل نہیں۔ آدمی کوئی ایمرجنسی ہو تب بھی باہر جا سکتا ہے، کوئی سخت ضرورت ہو تو آدمی سے بات چیت کرے، یعنی صرف اس دوران زیادہ سے زیادہ اللہ جل شانہ سے بات کرے، اللہ رب ذوالجلال سے بات کرے، استغفار کرے، دعا کرے، تلاوت کرے، آرام بھی کرے، ایسا آدمی جسے اعتکاف کرنا ہو، جیسے آج 20 رمضان اثر کے بعد آ جائے، پھر جو ہے یہاں پر رہے، شام میں آئے اور رات بھر رہے، ذکر و عبادت کرے، اور صحیح بات تو یہی ہے اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے حجرے میں داخل ہو جائے۔ باقی اس سے پہلے جو ہے عبادات، ذکر، اذکار، تلاوت، مناجات، یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ اور قطعی طور پر ایسے آدمی کو جو اعتکاف میں بیٹھے
معتکف کے لیے کسی بھی طرح کی جو ہے فضول باتیں، لغو باتیں، ان چیزوں سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آج موبائل کا زمانہ ہے، زیادہ سے زیادہ موبائل کا بھی استعمال کرنے سے عام حالات میں بھی جو ہے بچنا چاہیے، مگر اعتکاف کی صورت میں کوئی ایمرجنسی کال کرنا ہو، کچھ ایمرجنسی باتیں پوچھنی ہو یا کچھ کہنا ہو، کھانا منگانا یہ ہو تو یہ ایک الگ چیز ہے، مگر کثرت استعمال آپ کے اعتکاف کو جو ہے خراب کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر کے رکھنا ہے، بہت زیادہ کسی سے بات چیت کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ یہاں تک کہ محدثین کا عالم یہ تھا کہ قرآن کے سوا حدیث پڑھتے بھی نہیں تھے، حدیث پڑھاتے بھی نہیں تھے، حدیث لکھتے بھی نہیں تھے، جبکہ یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اتنی بڑی جو ہے شرف کی بات ہے، حدیث پڑھانا اور حدیث سیکھنا اور سکھانا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ مگر اسلاف کیا کرتے تھے کہ جو ہے حدیث پڑھتے بھی نہیں تھے اور پڑھاتے بھی نہیں تھے، ابھی صرف ذکر عبادت، استغفار، دعا، مناجات، جبکہ ایک نیک عمل میں، خیر کے کام میں حدیث پڑھنا پڑھانا بھی، مگر چونکہ اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کو کیسے منانا ہے وہ طریقہ کار استعمال کرنا ہے۔ تو یہ چند باتیں، انشاءاللہ مزید باتیں جو ہے دوسرے مواقع پر یا خطبات وغیرہ میں پوری تفصیل کے ساتھ باتیں ہیں کہ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں، نیک کاموں میں، نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں پاک پروردگار تو اسے اپنی رحمت خاص سے درگزر فرما دے، اور ہماری جو عبادات ہے ان عبادات کی جو اصل روح ہے، جو فضیلت ہے، اس کا ہمیں مستحق بنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔